بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء شافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 109 مقامات عشق۔ عشق کے 3 مقام ہیں: ابتدائی مقام، درمیانی مقام اور انتہائی مقام۔ عشق کا ابتدائی مقام ہی قابل غور ہے۔ انسان کے لیے واجب ہے کہ غور کرے کہ از روئے قدر و شرح معشوق تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں پہنچ سکتا تو ہر ممکن طریقے سے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے اور کسی طرح بھی معشوق کی جانب توجہ نہ کرے۔ پوری کوشش کے بعد بھی اگر وہ عشق سے بچ نہ سکا اور اس نے محبوب کی طرف اقدام میں سفر جاری رکھا اور درمیانی اور انتہائی مقام پر آ گیا، تو اب اس کا فرض ہے کہ عشق کو چھپائے اور لوگوں پر اسے ظاہر نہ کرے، معشوق کو رسوا اور ذلیل نہ کرے، جگ ہنسائی نہ ہونے دے، کیونکہ ایسا کرنے سے شرک کے ساتھ ظلم بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں جو بھی ظلم ہوگا وہ بڑے سے بڑا ظلم ہوگا، کیونکہ بسا اوقات یہ ظلم معشوق اور اس کے کنبے اور متعلقین کے حق میں مال و دولت کی تباہی و بربادی سے بڑھ کر ظلم ہوتا ہے۔ اس عشق کی وجہ سے خواہ مخواہ معشوق کی ہتک اور بے عزتی ہوتی ہے، اس کا جا بجا چرچا ہوتا ہے، طرح طرح کے بے سر و پا باتیں اس کے متعلق اڑائی جاتی ہیں، اور پھر ماننے والے بہت کچھ ایسی باتیں مان لیتے ہیں اور جھٹلانے والے جھٹلا بھی دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ شبے کی بنا پر اس بات کی تصدیق کرنے والے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ جب کبھی کہا جائے کہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے ایسا کام کیا ہے تو 1000 میں سے 999 آدمی اسے سچ مان لیں گے اور صرف ایک آدمی اس کی تکذیب کرے گا۔ خصوصاً عاشق کی بات بے گناہ معشوق کے حق میں معشوق کی بات کے مقابلے میں قطعی اور یقینی مانی جائے گی۔ معشوق کے متعلق غلط، جھوٹا، بے سر و پا افطرا اور بہتان باندھا جائے گا تو لوگ اسے مان لیتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اس میں جھوٹ کا احتمال تک نہیں سمجھتے۔ کہیں عاشق و معشوق اتفاق سے کسی جگہ مجتمع ہو گئے تو معشوق کی شامت بھی ہی آ گئی۔ تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کسی وعدے کی بنا پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور پھر اس بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں اور شبہات و خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ جھوٹی، غلط اور بے سر و پا باتوں کا اس طرح یقین کر لیا جاتا ہے جس طرح محسوس اور چشم دیدہ امور کا یقین کیا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اہل افک نے تہمت لگائی تھی، جس کی صفائی اللہ کی جانب سے کی گئی، اور یہ الزام اس شبہ کی بنا پر لگایا گیا تھا کہ صفوان بن معطل تنہا اسلامی فوج کے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے دور سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور فوراً اپنے اونٹ پر سے نیچے اتر گئے، آپ کو اس پر بٹھا لیا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چلنے لگے۔ اس پر مردود لوگوں نے الزام کھڑا کر دیا، اللہ اگر آپ کی برات و صفائی نہ فرماتا، پشت پناہی نہ فرماتا اور تہمت لگانے والوں کی تکذیب نہ فرماتا تو معاملہ کچھ اور ہی بن کر رہ جاتا۔ مقصود یہ ہے کہ حرام اور ناجائز کے لیے عاشق کا اظہار عشق معشوق کے حق میں زبردست ظلم ہے۔ اس پر اس کے خاندان اور قرابت داروں پر بلا وجہ ظلم و جور ہے۔ اپنا عشق ظاہر کر کے اسے بدگمانیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور لوگوں کی بدگمانیوں کی تصدیق کی جاتی ہے۔ وہ معشوق کو اپنی طرف مائل کرنے کی غرض سے کسی کو واسطہ اور ذریعہ بناتا ہے تو یہ ظلم بالائے ظلم ہے۔ اس سے بے گناہ معشوق کی خواہ مخواہ تشہیر اور رسوائی ہوتی ہے۔ جو درمیانی واسطہ اور ذریعہ ہے وہ تو یوز بنتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت رسانی اور رشوت دہی کے درمیانی واسطے پر لعنت بھیجی،
تو پھر اس دیوس کے لیے کیا کچھ نہ کہا ہوگا جو عاشق و معشوق کی حرام ملاقات کا ذریعہ اور واسطہ ہے۔ اس صورت میں عاشق خود تو معشوق پر ظلم کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ دوسروں سے بھی اس پر ظلم کرا رہا ہے۔ اپنی ناپاک غرض پوری کرنے کے لیے معشوق کی جان و مال اور آبرو و عزت پر خود ظلم کرتا ہے، دوسروں پر بھی ظلم کراتا ہے۔ بسا اوقات اس کی یہ غرض اس وقت پوری ہوتی ہے جب اس آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے جو اس کی غرض میں حارج اور حائل ہے۔ افسوس ہے کہ عشق نے دنیا میں ہزاروں لاکھوں خون کرا دیے۔ کسی نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے سید و آقا کو قتل کر دیا۔ یہ خون بلا قصاص اور بغیر دیت و خون بہا کے اڑ گئے۔ کتنی ہی عورتیں اپنے شوہروں کے خلاف اور کتنے ہی غلام اور باندیاں اپنے آقاؤں کے خلاف خبیث بن کر رہ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے اور ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بری و بیزار اور اس گناہ کو اکبر الکبائر فرمایا ہے۔ اس امر کی ممانعت فرما دی ہے کہ اپنے بھائی کے پیغام پر دوسرا پیغام نہ بھیجے۔ ایک بھائی جب کسی چیز کا نرخ اور بھاؤ ٹھہرا رہا ہو تو اس پر گر کر نرخ، بھاؤ اور قیمت نہ بڑھائے۔ بتائیے اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور باندی کو سید و آقا کے خلاف ورغلائے، ان میں باہم تفریق کرنے کی کوشش کرے۔ صورتوں کے عاشق اور حسن پرست لوگ اور ان کے معاون و مددگار جو اس جرم کو جرم نہیں سمجھتے دیوس ہیں، کیونکہ معشوقہ کے وصل اور عاشق اس کے شوہر کا اور باندی کے آقا کا شریک بن جاتا ہے۔ یہ دیوسی ہے اور دوسرے پر ظلم و زیادتی ہے۔ یہ ایسا جرم ہے جو زنا سے کسی حال میں کم نہیں، زنا سے بڑھا ہوا نہیں تو اس سے کم بھی نہیں۔ یہ حق غیر ہے جو زنا سے توبہ کرنے پر بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ توبہ سے اللہ کا حق ساقط ہو سکتا ہے، بندے کا حق ساقط نہیں ہو سکتا۔ بندے کا حق اور بندے کا مطالبہ قیامت تک باقی رہے گا۔ بیٹے کو اس کے باپ کے خلاف ورغلایا جانا جو دنیا میں سب سے زیادہ اسے عزیز ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ باپ پر انتہائی ظلم ہے۔ اپنی محبوبہ کو اس کے شوہر کے خلاف ورغلانا اور شوہر کے بستر پر جرم کا ارتکاب کیا جانا یہ انتہائی ظلم ہے۔ ایسا ظلم ہے کہ اس کا مال و متاع اور زندگی کا سارا اثاثہ اس سے چھین لیا جائے تو ایسا ظلم نہ ہوگا۔ یہ ظلم ان تمام سے بڑھ کر ظلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر کو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس ظلم کے مساوی صرف یہی ظلم ہو سکتا ہے کہ شوہر کو قتل کر دیا جائے۔ پس عاشق کے لیے بدکاری اور زنا سے بڑھ کر کوئی جرم اور گناہ نہیں۔ یہ حق اگر جہاد کے لیے گئے ہوئے کسی غازی یا مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے تو یہ جرم قیامت کے دن اس مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اسے اللہ کی جانب سے حکم ہوگا، خذ من حسناتها ما شئت، جتنا چاہو اس کی نیکیوں میں سے لے لو۔ اس جملے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فما ظنکم، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی اب تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کے پاس اس کی کیا نیکیاں باقی رہ جائیں گی۔ یہ مظلوم اگر اس کا پڑوسی یا ذی رحم محرم ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ اس نے ایسا فعل کیا تو اس ظلم کے ساتھ دوسرے کئی مظالم شامل ہو جائیں گے۔ اس نے پڑوسی پر ظلم کیا، ذی رحم کی حرمت توڑی، اور یہ معلوم ہے کہ پڑوسی کی حرمت توڑنے والا اور قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عاشق اگر معشوق کے وصل کے لیے شیاطین سے جادو کے ذریعے یا کسی اور طریقے پر امداد چاہتا ہے تو یہ ایک مزید جرم اور ظلم ہے۔ یہ ظلم اسے شرک کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ جادو بجائے خود کفر ہے، اور اگر یہ کام خود اس نے نہیں کیا، اس کے لیے کسی دوسرے نے کیا تو یہ بات یقینی ہے کہ یہ اس کفر پر راضی ہے، کیونکہ اسی کے مقصد کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ بلا جبر اور اکراہ اس پر راضی اور رضامند ہے، اور ایسا کرنا بھی قریب بکفر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس بارے میں عاشق کے ساتھ کسی قسم کا تعاون اور امداد کی جائے تو وہ اس اسم و عدوان، ظلم و جور اور جرم و گناہ میں تعاون اور اس کی امداد ہے۔
عاشق کی غرض و مطلب کے حصول کے لیے ظلم متعدی ہوتا ہے۔ اس سے جو ضرر اور نقصان ہوتا ہے بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ جب عاشق اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور معشوق اس کا ہو کر رہے تو اس کے بعد معشوق کے مطالبات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب عاشق کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ معشوق کے مطالبات پورے کرے۔ دوسرے عاشق و معشوق ایک دوسرے کے معین و مددگار بن جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی اعانت کی خاطر ظلم و عدوان پر اتر آتے ہیں۔ معشوقہ اپنے عاشق کے اہل و عیال اور قرابت داروں پر اگر باندھی ہے تو اپنے سید و آقا پر اور اس کی بیوی پر ظلم و زیادتی کرنے میں اس کی شریک ہوتی ہے اور ظلم و عدوان میں اس کی اعانت کرتی ہے۔ اس طرح عاشق اپنے معشوق کے اہل و عیال اور قرابت داروں پر ظلم کرتا اور کراتا ہے۔ غرض: عاشق و معشوق دونوں اپنی اپنی اغراض کی خاطر اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے اور ظلم کراتے ہیں۔ ظلم کرنے میں ایک دوسرے کی اعانت و امداد کرتے ہیں۔ سارے مظالم دونوں کے اشتراک سے ہوتے ہیں اور ساری قباحتیں ایک دوسرے کے تعاون سے وقوع میں آتی ہیں۔ یہ تو ایک عام عادت ہو گئی ہے کہ عاشق ایسے ایسے کاموں میں اپنے معشوق کی اعانت کرتا ہے جو سراسر ظلم ہیں۔ بسا اوقات معشوق کے لیے ایسا منصب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا وہ قطعی اہل نہیں ہوتا۔ نیز حرام و ناجائز مال کی تحصیل میں وہ معشوق کی اعانت و امداد کرتا ہے۔ اگر اس کا معشوق کسی سے مخاصمت اور جھگڑا کرتا ہے تو عاشق اپنے معشوق ہی کی طرفداری اور جانبداری کرتا ہے۔ معشوق خواہ حق پر ہو خواہ ناحق پر، ظالم ہو یا مظلوم، تمام مظالم عاشق اپنے معشوق کے حصول اور اس کی رضامندی کے لیے کر گزرتا ہے۔ اس کے حصول اور رضامندی کے لیے لوگوں پر نظر ڈالتا ہے اور مال کی تحصیل کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور فریب کرتا ہے۔ معشوق تک پہنچنے اور اسے راضی کرنے کے لیے سرقہ، چوری، غصب، خیانت، ڈاکہ زنی، نقب زنی اور اس قسم کے بے شمار جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ بعض اوقات یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ خون حرام اور خون ناحق سے بھی اپنا دامن آلودہ کرنے سے باز نہیں آتا۔ یہ اور اس قسم کی بے شمار آفتیں عشق اور حسن پرستی میں موجود ہیں۔ بعض اوقات عشق کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کچھ لوگ اسلام میں پیدا ہوئے مگر عشق نے انہیں عیسائی بنا دیا۔ مساجد کے بعض مؤذن تک عشق کی خاطر عیسائی بن گئے۔ ایک مؤذن کا واقعہ ہے کہ اس نے مسجد کی چھت سے ایک عیسائی کی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیا اور اس پر شفتہ ہو گیا۔ اسی وقت وہ مسجد کی چھت سے اترا اور اس لڑکی کے پاس پہنچا، اس سے شادی کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو شادی ہو سکتی ہے۔ اس نے اسی وقت عیسائیت قبول کر کے شادی کر لی، لیکن خدا کی شان ابھی اس سے خلوت بھی نہ کرنے پایا تھا کہ دنیا سے چلتا بنا۔ اسی عیسائی کی مکان کی چھت پر چڑھا، پاؤں پھسلا اور گر کر فوراً مر گیا۔ خسر الدنیا والآخرہ۔ یہ قصہ علامہ عبدالحق نے اپنی کتاب العاقبہ میں نقل کیا ہے۔ عیسائیوں کا عام دستور رہا ہے کہ جب کبھی مسلمان ان کے ہاتھوں اسیر ہو کر ان کے پاس پہنچتے، حسین اور خوبصورت عورتیں ان کے پاس پہنچاتے۔ ان عورتوں سے کہا جاتا کہ ہر ممکن طریقے سے انہیں اپنی محبت کے جال میں پھانسو، پھر ان سے کہو کہ اگر تم ہمارا دین قبول کر لو تو ہم تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہیں۔ اس موقع پر اللہ کا وہی بندہ ثابت قدم رہ سکتا ہے جو ایمان کی حلاوت سے سرشار اور جسے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں حق پر ثابت اور قائم رکھے۔ اللہ ظالم کو تو گمراہ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ عشق کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ عاشق و معشوق دونوں ظلم کرنے میں ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں۔ زنا اور بدکاری میں دونوں شریک ہیں اور اپنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں ایک دوسرے کی معاونت اور امداد کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جان پر اور اپنے ساتھی پر ظلم کرتا ہے۔ ان کا یہ ظلم دوسروں کی متعدی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ دونوں کے دونوں ہلاکت و بربادی اور تباہی لانے میں ایک دوسرے کے شریک ہو جاتے ہیں۔ عشق میں ہمہ قسم کی خرابیاں اور مظالم موجود ہیں۔ کہیں معشوق خدا ناترس ہے تو اپنے عاشق کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ معشوقان عشوہ گر کا تو
یہ ایک عام دستور ہے کہ عشاق کو طرح طرح کے لالچ میں ڈال دیتے ہیں۔ ہر گھڑی مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کر کے عاشق کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کرتے ہیں۔ ہر امکانی طریقے سے اس پر ڈورے ڈالتے اور اسے شیفتہ بناتے ہیں تاکہ عاشق سے زیادہ مال و زر کھینچیں۔ بسا اوقات وہ اس وقت تک عاشق کو اپنے قابو میں نہیں پانے دیتے جب تک اپنی تمام اغراض پوری نہ کر لیں۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ عاشق اپنی حاجت براری کر کے کہیں ان سے بے پرواہ نہ ہو جائے۔ اس طرح معشوق اپنے عاشق پر ظلم کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عاشق کو قتل کر دیتا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس سے نجات پالے، خصوصاً اس وقت جب معشوق کسی اور سے ملنے لگتا ہے۔ دنیا کے عاشق و معشوق بہتوں کو قتل کر چکے ہیں، بہتوں کو نعمتوں اور عیش و آرام سے محروم کر چکے ہیں۔ بہت سے دولت مند گھرانے ان کے ہاتھوں تاراج اور برباد ہو گئے ہیں۔ بہت سے ارباب مدارج منصبوں سے گرا دیے گئے۔ بہت سے خاندان اور گھرانے ویران کر دیے گئے اور ان کے اہل و عیال، بیٹے بیٹیاں تباہ حال کر دی گئیں۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو دیکھتی ہے کہ وہ کسی اور پر عاشق ہو گیا ہے تو وہ بھی اپنے لیے ایک معشوق کھڑا کر لیتی ہے، جس سے شوہر پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے کہ اسے طلاق دے کر گھر کو ویران کر لے یا اسے گھر میں رہنے دے، اسے اس کی حالت پر چھوڑ دے اور خود شب و روز کڑتا رہے۔ اس صورت میں بعض آدمی پہلی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور بعض دوسری صورت۔ عقل مند اور ہوش مند انسانوں کا فرض ہے کہ وہ پوری ہوشیاری اور مستعدی سے عشق کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیں تاکہ وہ ان مصائب و آلام اور تکالیف و اذیات کا شکار نہ بننے پائیں۔ عشق کا مارا بالآخر ہلاک و تباہ ہو جاتا ہے، یا پھر ان مفاسد کا یا ان میں سے اکثر کا شکار تو ضرور ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ مصائب تو اسے جھیلنے پڑتے ہیں۔ جو آدمی بھی ایسا کرتا ہے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، عورت پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اسے گمراہ کرتا ہے جس سے وہ ہلاک ہوتی ہے۔ اس کی ہلاکت و تباہی کا سبب یہی شخص بنتا ہے۔ یہ شخص اگر بار بار اپنے جدید معشوق کی طرف نگاہ نہ کرتا تو پسندیدگی پیدا نہ ہوتی، اس سے وصل اور ملاقات کی طمع اور تمنا نہ کرتا تو معشوق کی اس کے قلب میں جگہ نہ ہوتی، کیونکہ عشق کا ابتدائی سبب نظر و نگاہ ہے یا کان۔ اگر اس کے بعد وصل معشوق کی طمع نہ ہوتی اور کلیتاً نا امید ہو جاتا تو اس میں یہ عشق پیدا ہی نہ ہو سکتا۔ طمع و تمنا اگر پیدا بھی ہو جاتی ہے تو وہ عقل و خرد سے کام لے کر اپنی توجہ اس طرف سے ہٹا لیتا ہے اور دل کو ادھر مشغول نہ ہونے دیتا، مگر وہ اپنے فکر و خیالات کی رو میں بیٹھ گیا اور معشوق کے محاسن ہی کی طرف دیکھتا رہا۔ ممکن تھا کہ اس وقت خوف اس گناہ سے اسے بچا لیتا جو اس کے نزدیک لذت وصال کے مقابلے میں بڑا ہی خطرناک ہے۔ یہ خوف خواہ دینی ہوتا، جیسے جہنم کا خوف یا جبار حقیقی کے غضب کا خوف، اس کی طمع و لالچ اور فکر و عشق پر غالب آ گیا ہوتا، تب بھی یہ عشق اس کے اندر پیدا نہ ہونے پاتا۔ اگر دینی خوف نہیں تو کوئی دنیاوی خوف اس کا دامن پکڑ لیتا، مثلاً اپنی جان و مال، عزت و آبرو کا خطرہ، لوگوں میں رسوائی و ذلت کا خوف۔ یہ خوف داعیہ عشق پر غالب آ جاتا، تب بھی وہ عشق سے بچ جاتا۔ اس طرح اگر وہ اس بات سے ڈرتا کہ یہ عشق جاری رہا تو اس محبوب کو کھو دے گا جو اس معشوق کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور زیادہ نافع ہے، اور اس کی محبت کو معشوق کی محبت پر ترجیح دیتا، تب بھی یہ عشق کی مصیبت اس سے ٹل جاتی۔ یہ تمام صورتیں اگر مفقود ہو جاتیں اور یہ تمام موانعات اسے عشق سے باز رکھنے میں ناکام ثابت ہوتے ہیں تو اس کے قلب پر پوری طرح عشق مسلط ہو جاتا، اس کا قلب پوری طرح اس معشوق کی طرف جھک جاتا اور وہ ہر قسم کی مصیبتوں کا شکار بن کر رہ جاتا۔ تم نے عشق کی ساری مصیبتیں، آفتیں، مضرتیں اور مفاسد تو بیان کر دیے، لیکن کچھ اس کے فوائد کا بھی ذکر کر دیتے کہ عشق طبیعت میں رقت اور درد و سوز پیدا کرتا، نفس میں لطافت پیدا ہوتی ہے، نفس کی مردنی اور اس کی مشقت و کلفت دور ہو جاتی ہے۔
इश्क इंसान को मकारम अखलाक पर आमादा करता है और शुजाअत व बहादुरी, कर्मो सखावत और मुरव्वत और रिक्कत पैदा करता है, जिससे रूह और जिस्म में फ़रोतनी पैदा होती है। जैसा कि याह्या बिन मुआज़ अर्राज़ी से मरवी है कि किसी ने उनसे कहा, तुम्हारा बेटा फ़लाँ औरत पर आशिक हो गया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उसे इंसान की तबीयत अता फरमाई। बाज़ लोगों ने कहा है कि इश्क शुरफा और मुअज़्ज़ज़ लोगों के दिल की दवा है। किसी दूसरे ने कहा कि इश्क की सलाहियत उसी में होती है जो पाक मुरव्वत, पाकीज़ा अखलाक, पाकीज़ा ज़बान और कामिल एहसान, पाकीज़ा अदब और मुमताज़ आदात रखता है। किसी और ने कहा कि इश्क बुज़दिल और नामर्द को मर्द और बहादुर बना देता है, गबी के जहन को रोशन कर देता है, बख़ील को सखावत और करम सिखाता है, बादशाहों का गुरूर तोड़ देता है, इंसान में आला अखलाक पैदा करता है। इश्क उन लोगों का अनीस है जिनका दुनिया में कोई अनीस नहीं, उन लोगों का जलीस है जिनका कोई जलीस नहीं।